بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے الحمدللہ آج ہم نے جو چیپٹر آگے سٹارٹ کرنا ہے صفحہ نمبر 147 اردو کی بک ہے ہم نے جو سابقہ اپنے 4 ہفتوں کا جو ٹریننگ پروگرام پڑھا تھا اس کے بعد ان ٹریننگ پروگرامز کے امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہم ایک گول سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بناتے ہیں جو کہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ہم نے یا ہماری ٹیم نے لیڈرز نے یا ان کی ٹیم میں کام کرنے والے فالوورز نے کام کرنے کے لیے ایک عہد نامہ تیار کرنا ایک افرمیشن سرٹیفکیٹ تیار کرنا ایک توثیقی کارڈ تیار کرنا یا ایک اپنا پارٹ ٹائم جو کہہ لیں کہ اقرار نامہ ہے عہد نامہ ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کام جو ہے وہ کرنا ہے. آج ہم اس کو پڑھیں گے.
میں یعنی کہ اپنے آپ کے ساتھ ہم نے یہ عہد کرنا ہے، میں خالی خان عطا الرسول نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کیا ہے، اور میں مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ ضابطۂ اخلاق کے پیش نظر کاروبار کروں گا اور اپنے مندرجہ ذیل اہداف حاصل کروں گا۔ اب یہ ہم اپنے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں، میں اپنے کاروبار میں بطور پارٹ ٹائم کم از کم 15 گھنٹے دینے کا عہد کرتا ہوں۔ زندگی میں میری اولین ترجیح ہوگی کہ مجھے 3 سے 5 سال میں اپنی نوکری کو خیر باد کہہ کر معاشی آزادی حاصل کرنا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تو یقیناً وہ فرسٹ ٹائم میں کوئی نہ کوئی جاب یا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار یا کہیں پہ مصروفیت اس کی ہوگی، اسی لیے وہ پارٹ ٹائم اس کو کر رہا ہے۔ تو ہفتہ میں 15 گھنٹے جو ہے وہ کم از کم ٹائم اس کا جو ہے وہ دینے کا اقرار کرتا ہے اپنے ساتھ۔ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت، کوشش اور طاقت وقف کروں گا۔ میں ہفتہ میں کم از کم 5 افراد سے نیچرل اپروچ کے ساتھ بات چیت کروں گا اور ہر ہفتہ ایک نیچرل پریزنٹیشن دوں گا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہفتہ میں 5 افراد سے مراد ڈیلی ایک پراسپیکٹ کو آپ نے نیچرل اپروچ کرنا ہے، ایک دن ان کا فالو اپ، اور اس کے بعد ایک دن میں ہفتہ کے دن نیچرل پریزنٹیشن۔ وہ جتنے لوگ آپ کے 5 افراد ہیں، 7 افراد ہیں، جو یا سابقہ افراد آپ کے جو ہوں گے وہ بھی بعد والے بھی، ان لوگوں کو ایک دن میں ہفتے میں آپ نے پریزنٹیشن دینا ہوگا۔ 5 افراد کو نیچرل اپروچ کرنا ہوگا، یعنی ڈیلی ایک بندہ کو، چھٹے دن آپ نے اس کا فالو اپ کرنا ہے، سابقہ فالو اپ کرنے کے بعد 7ویں دن ان کو پریزنٹیشن آپ دے دیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں بنیادی پروڈکٹ اور کاروباری علم حاصل کروں گا، یعنی پروڈکٹ نالج اور بزنس نالج، آج سے 4 ہفتے، یعنی اس میں آپ ڈیٹ نوٹ کریں گے کہ میں آج سے اس ڈیٹ سے جو ہے 4 ہفتے یہ اپنی بنیادی پروڈکٹ اور جو میرا کاروباری نالج ہے وہ میں پہلے خود کو، پھر اپنی ٹیم کو، پھر نئے ممبران کو تربیت دوں گا، اور 4 ہفتہ ٹریننگ پروگرام کے تحت چیک لسٹ کی پیروی کروں گا۔ یہ ہم اپنے ساتھ عہد کر رہے ہیں۔ میں ڈیش 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 بننے کے لیے، یعنی یہاں آپ عہدہ لکھیں گے کہ میں اسٹار ایجنٹ بننے کے لیے، میں اسٹار روبی بننے کے لیے، اسٹار ڈائمنڈ بننے کے لیے، جو بھی آپ اس میں ٹارگٹ رکھتے ہیں وہ یہاں لکھیں گے۔ اس بننے کے لیے اپنے اہداف ترتیب دوں گا۔ Just give me 1 minute. السلام علیکم عطا, give me just 1 minute. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ سر گول سرٹیفکیٹ پارٹ ٹائم کے لیے۔ اچھا جسٹ آپ لوگوں کو ذرا سا، میں ویکیشن میں ہوں ابھی، آیا ہوا ہوں جسٹ، کتنے لوگ ابھی آئے؟ سر ابھی تو 8 لوگ ہیں۔ 8 لوگ ہیں، چلیے ان لوگوں کو میں انجوائے تو کرا دیتا ہوں۔ ابھی میں نکلا ہوا ہوں وینکوور سے، ایک جگہ ہے وینکوور آئی لینڈ، تو یہ آپ دیکھ رہے ہو جس طرح ہمارا ناردرن ایریا پاکستان کا ہے ویسے ہی ہے، یا ذرا سا مختلف ہے جو نظر آ رہا ہے سارا آپ کو۔ یہ ویو ہے، یہ ویو ہے ہمارا جو ریسٹ ہاؤس ہے جہاں پر ہم نے بھی گھر لیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو دا انٹائر فیملی اوور ہیئر رائٹ ناؤ۔ تو ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ واشتہ کر کے جو ہے نا آپ نکل رہے ہیں۔ تو میں بس آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو گول جب تک نہیں بناؤ گے تب تک جو ہے نا اٹ از امپاسبل کہ آپ کامیاب ہوگے۔ یہ گول جو ہے یہ آپ کو ریمائنڈ کرتا ہے، اور گول کے اندر ایک اور چیز ہے ایفرمیشن۔ ایفرمیشن وہ چیز ہے جس میں آپ وہ گول میں جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ چھوٹا ایک 2 پوائنٹس میں آپ لکھتے ہو، اور وہ ایفرمیشن کارڈ جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا ایسی جگہ رکھنا ہے جو آپ کو نظر آئے، والیٹ میں، پرس میں، دین آپ کے کیا ہے اس کا نام، گاڑی میں، بیڈ روم میں، اور ایون باتھ روم میں۔ جب آپ رکھتے ہو، بار بار جب پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، تو ایک طرح کا سب کانشیس مائنڈ میں جو ہے وہ ایک پروگرامنگ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے جو ٹارگیٹ دیا ہے، ضروری نہیں ہے جو ٹارگیٹ آپ نے دیا ہے نا وہ 100% پورا ہو، اس کو پھر ریویو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو 3 لفظ ہے، بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، اس کا نام ہے، آپ لوگ لکھیں پلان۔ پلان کا مطلب ہے یہ جو آپ گول لکھ رہے ہو اس کی پلاننگ ہے، اینڈ دین اٹ از ریویو، اور ریویو کے لیے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتا ہے، کوئی کوچ، کوئی مینٹور اینڈ آل دیٹ، اینڈ دین از ڈو۔ تو ہم پلان بھی کر لیتے ہیں، گول بھی بنا لیتے ہیں، لیکن گول کام نہیں کرتا ہے۔ گول کام اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم نے جو گول بنایا ہے نا وہ بہت ہی امپریکٹیکل قسم کا ہے۔ مطلب میرا جو ہے نا $10,000 انکم ہوگا ود ان 1 year ٹائم، اٹ از ناٹ پاسبل۔ 10,000 کے مطلب آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہونے چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ کوچ کا اور مینٹر کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر اب ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 10,000 کمائے ہیں ود ان 4-5 years ٹائم، 1 سال میں نہیں۔ اگر یہ لوگ کما رہے ہیں الحمدللہ 4-5 سال میں، تو اب ان لوگوں
نے کیا کیا, بہت سارے اس کی جو ہے نا نیٹ ورک بڑھے. دیکھو ہمارا بزنس ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ, نیٹ ورک پیپل مارکیٹنگ, بات کر رہے ہیں. تو سارا پرابلم جو ہے نا ہمارا اس مارکیٹنگ پہ ہے. کیا مارکیٹنگ, بات نہیں کر رہے ہم اتنے لوگوں کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو میں نے سوچا کہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ گول سیٹنگ, تو آپ لوگ جو ہے نا اس کو سیریسلی لیں. اور الحمدللہ ابھی آپ کے پاس, ابھی میں سلیم سے بات کر رہا تھا موریتانیہ میں, ابھی موریتانیہ سے وہ نائجیریا جا رہا ہے, اس کے پہلے وہ جو ہے موراکو میں تھا. اب امیجن کریں موریتانیہ جیسے ملک میں اتنا زبردست کام ہو رہا ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ لوگ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ میں 2 مہینے پہلے گیا تھا وہاں پر. سو اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل کہ آپ لوگ اچھا نہ کریں. وہی ضرورت ہے صحت کی, وہی ضرورت ہے پیسے کی. تو اگر دونوں ضرورت اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, تو آپ ایسا گول بنائیں جو پریکٹیکل ہو, 100% جو جس پہ کام ہو. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی نیکسٹ ویک. آئی بی بیک ہوم. تو ان شاء اللہ یہاں سے اللہ حافظ اینڈ گڈ مارننگ ایوری ون. اللہ حافظ. Thank you very much. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. Carry on, Ata. جی تو میں اسٹار ڈائمنڈ, اسٹار ایجنٹ, اسٹار روبی یا جو بھی آپ کا ہدف ہے وہ بننے کے لیے اپنے اہداف ترتیب دوں گا. $500 ماہانہ اتنے عرصے میں کماؤں گا, یعنی 6 مہینے میں, ایک سال میں, 4 مہینہ میں, 8 مہینہ میں, جتنا آپ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں آپ اتنا اپنا جو رقم ہے, ویلتھ ہے آپ کا, جو اماؤنٹ ہے آپ کا, جو بونس ہے آپ کا, وہ اس میں لکھیں گے. اتنی دیر میں اتنا بونس کماؤں گا اور ڈیش بنوں گا, یعنی اپنا عہدہ حاصل کروں گا, ڈبل ڈائمنڈ, ٹرپل ڈائمنڈ. ٹھیک ہے, تو آگے پھر لکھا ہے ڈیش اب سے 3 یا 5 سال میں, یعنی میں ٹرپل ڈائمنڈ بنوں گا آج سے 2 سال میں, 1 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں. تو جتنا آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے, جتنی پاور ہے آپ کے اندر, یا جتنا آپ بہتر مینج کر کے اپنی ٹیم کو چلا سکتے ہیں, بزنس کو ایکسپینڈ کر کے ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو اس کے اکارڈنگ آپ ان خالی جگہوں کو پور کریں گے. جس طرح سر نے بھی فرمایا ہے کہ وہ حقائق پر مبنی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں میں 6 مہینہ میں یا 1 سال میں $10,000 کمانا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے حقائق پر مبنی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے اکارڈنگ اس کو فل کریں گے. لفظ کیوں, کیا 3 وجوہات نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کاروبار کو اختیار کرنے کی, وہ یہاں لکھیں گے. پہلا نمبر آپ لکھیں میں نے اپنی ہیلتھ کے لیے اس کو اڈاپٹ کیا. دوسرا لکھیں مجھے دنیا گھومنے کا شوق ہے, میں دنیا میں مختلف ممالک میں, مختلف قوموں میں, مختلف ثقافتوں میں جانا چاہتا تھا, یا میرا شوق ہے, آپ لکھیں. تیسرا لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, یعنی جو آپ کے 3 جو وائے ہیں آپ کے, وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں. یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو بتایا ہے, آپ نے اپنے وائے لکھنے ہیں کہ آپ نے کیوں اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا. آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے, تاریخ, اس کے بعد اپنا نام اور یہاں پر سائن کرنے ہیں. میں عزم کرتا ہوں کہ میں اپنے نئے ممبر کو کامیاب ہونے کے لیے مدد کروں گا اور کامیاب کرنے کے لیے کوچنگ کروں گا. اسپانسر یا کامیاب اپ لائن لیڈر کا نام اور اس کے دستخط. یہ ہمارا گول سرٹیفکیٹ ہے جو آپ لکھ کے ایک اس کی کاپی اپنے سینئر کو یا کامیاب اپ لائن لیڈر کو دیتے ہیں, اور ایک اپنے پاس رکھتے ہیں جس پہ آپ کا کوچ یا آپ کا سینئر لیڈر یا کوئی آپ کا جو ٹیم کا اپ لائن کامیاب لیڈر ہے وہ سائن کر کے آپ کو اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ میں آپ کے اس گول سرٹیفکیٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور آپ کی ہیلپ کروں گا. تو یوں ایک ان کے پاس اور ایک آپ کے پاس رہے گا. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے فل ٹائم کے لیے گول سرٹیفکیٹ, پیج نمبر 148. یعنی جو بندہ 100% اپنے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس میں ٹوٹل ٹائم کنزیوم کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس کوئی اور ادر آپشن نہیں ہے اور نہ اپنے آپ کو کہیں اور ایکٹیویٹی میں انوالو کرتا ہے, اس کے لیے لکھا ہے جی میں اپنا نام لکھیں گے, نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کیا ہے اور عزم کرتا ہوں کہ صاحب کا اخلاق کے پیش نظر کاروبار کروں گا, ضابطہ اخلاق کے پیش نظر کاروبار کروں گا اور اپنے مندرجہ اہداف حاصل کروں گا. میں اپنے کاروبار میں بطور فل ٹائم ورکر کے کم از کم 45 گھنٹے ہفتہ میں کام کروں گا. میری اولین ترجیح 3 سے 5 سال میں معاشی آزادی حاصل کرنا ہے اور اپنے ہدف کے حصول کے لیے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت, کوشش اور طاقت وقف کروں گا. پارٹ ٹائم کے لیے ہم نے 15, فل ٹائم کے لیے 45, یعنی یہ 2 گنا زیادہ آپ اپنا وقت جو ہے اس میں کنزیوم کرتے ہیں. میں نیچرل اپروچ کے ساتھ روزانہ کم از کم 1 شخص کے ساتھ بات چیت کروں گا اور ہفتہ میں کم از کم 3 نیچرل پریزنٹیشن دوں گا. پارٹ ٹائم والے کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ 1 نیچرل پریزنٹیشن, اور وہ 1 نیچرل پریزنٹیشن جو ہے ہفتہ میں 1 دن, جبکہ 5 لوگوں کو آپ نے ہفتہ میں نیچرل پریزنٹیشن کے علاوہ نیچرل اپروچ کرنی ہے. تو فل ٹائمر کے لیے جہاں 2 گنا ہمارا ٹائم بڑھ گیا, وہاں آپ کے پریزنٹیشنز بھی 1 سے 3 ہو گئیں.
میں عزم کرتا ہوں کہ میں بنیادی پروڈکٹ اور کاروباری علم اب سے 4 ہفتے حاصل کروں گا. اول میں خود کو، پھر اپنے ٹیم کے نئے ممبران کو تربیت دوں گا اور 4 ہفتہ تربیتی پروگرام کے مطابق چیک لسٹ کی پیروی کروں گا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. 4 ہفتہ کا ٹریننگ پروگرام وہ خود بھی اپنی ٹیموں کو بھی ہم نے دلوانا ہے. میں ہفتے کے لیے اپنے اہداف ترتیب دوں گا، یعنی آپ اپنے عہدے کا یہاں پر ذکر کریں گے کہ میں اسٹار ایجنٹ یا اسٹار روبی یا اسٹار ڈائمنڈ ہفتے کے لیے اپنے اہداف ترتیب دوں گا. یعنی ایک 1 ویک کا جو ٹارگٹ ہے وہ ترتیب دوں گا اور کم از کم $1000 ماہانہ جو ہے وہ خالی جگہ میں لکھیں گے آپ. جو وقت آپ کا اسٹارٹنگ ہے وہ اب سے 1 سال یعنی 2026 ہے اگر تو آپ یہاں لکھیں گے $1000 ماہانہ 2026 سے جو ہے 27 تک 1 سال. اور آگے ڈیش بنوں گا یعنی عہدہ حاصل کروں گا. اگر آپ اسٹار ڈائمنڈ ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ تعالی ڈبل ڈائمنڈ بنوں گا، ایگزیکٹو سینئر اسٹار ڈائمنڈ بنوں گا، ٹرپل ڈائمنڈ بنوں گا، کراؤن ڈائمنڈ بنوں گا. وہ آپ یہاں پر اپنا عہدہ لکھیں گے. عرصہ ڈیش میں یعنی 3 سے 5 سال میں وہ بھی آپ نے ہی لکھنا ہے کہ آپ کو 1 سال میں بننا ہے، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں. یہ لکھ کے آگے پھر اپنا ایکسپیکٹڈ بونس لکھیں گے کہ میں متوقع $5000 سے زائد کماؤں گا. یہ آپ کا فل ٹائمر جو بندہ ہے اس کے لیے گول سرٹیفکیٹ ہے. نیکسٹ لکھا ہے جی کیوں، یعنی وائی وی جوائن نیٹ ورک مارکیٹنگ. یہ آپ کی وائی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کاروبار کو اختیار کرنے کی 3 وجوہات جو آپ نے پہلے لکھی ہیں پارٹ ٹائم گول سرٹیفکیٹ میں. سیم لائک یہاں پہ آپ اگر فل ٹائمر ہیں تو یہاں بھی 3 وجوہات آپ لکھیں گے، ڈیٹ لکھیں گے، اپنا نام اور اوپر سائن کریں گے اور پھر اپنے ساتھ عہد کریں گے کہ میں عزم کرتا ہوں کہ میں اپنے نئے ممبر کو کامیاب ہونے کے لیے مدد کروں گا اور کامیاب کرنے کے لیے کوچنگ کروں گا. آپ کا اسپانسر یا آپ کا کامیاب اپ لائن لیڈر اس کا بھی نام لکھیں گے آپ یہاں پہ اور وہ بھی ساتھ میں آپ کے سائن کرے گا. یہ 2 طرفہ معاہدہ ہوگا جو آپ اپنے سینئر ممبر کے ساتھ اور آپ کا اپ لائن آپ کے ساتھ کر کے معاہدہ تو سائنڈ پیپر سرٹیفکیٹ یہ آپ کے حوالے کرے گا اور آپ اس کے حوالے کریں گے. یہ تھا ہمارا گول سرٹیفکیٹ پارٹ ٹائم کے لیے اور فل ٹائمر کے لیے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آ رہا ہے ہمارا افرمیشن سرٹیفکیٹ یعنی افرمیشن کارڈ، ہمارا توثیق و تصدیق یعنی کیوں والا کارڈ جسے ہم کہتے ہیں. اس میں بھی ہم اپنے ساتھ ایک کمپلیٹ مکمل عہد کرتے ہیں، اپنے ساتھ ایک توثیق اور تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم توغو کریں گے بھرپور طریقے سے اور دل سے کام کریں گے. تو یہاں پہ لکھا ہے، کوٹیشن لکھی ہے محمد علی کی، اٹس دا repetition of affirmations that lead to belief and once that belief becomes a deep conviction things begin to happen. یہ توثیق و تصدیق کا جو ارادہ ہے جو یقین کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جب یہ یقین گہرے احساس میں بدلتا ہے تو واقعات رونما ہوتے ہیں. یعنی آپ جب اپنا ایکشن اس توثیق و تصدیق کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی یقین دانی کی طرف لے کے جاتا ہے، یقینی راہ پہ آپ کو لے کے جاتا ہے، تو پھر یقیناً ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آپ اپنے من میں اپنے خیالات میں تصور کر کے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. توثیق و تصدیق خود آگاہی کی دوسری صورت ہے. اس میں آپ اپنے ہدف یا گول کارڈ سے دی گئی 3 وجوہات تحریر کریں گے. آپ توثیق و تصدیق کے چھوٹے پوسٹ کارڈ پر لکھ سکتے ہیں جسے توثیقی کارڈ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. اس طرح کے 5 کارڈز بنائیں اور اس جگہ رکھیں جہاں آپ روزانہ دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، اپنے بستر کے قریب، دفتری میز کے قریب یا دفتری میز کے اوپر. کارڈ ڈیش بورڈ جو کہ آپ کو اکثر ڈرائیو کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہو آنکھوں کے، جب آپ ڈرائیو کر رہے ہو تو آپ اس کو ساتھ میں دیکھ رہے ہوں. واش روم کے شیشے پر تاکہ جب بھی آپ شیشہ دیکھیں تو سامنے پہلے آپ کو آپ کا گول نظر آئے. اور آپ کے وائلٹ بٹوے پر جب بھی آپ خیرات کرنے لگیں یا آپ پیسہ نکالنے لگیں، خرچ کرنے لگیں تو وہ کارڈ آپ کے وائلٹ سے آپ کو نظر آئے اور آپ کو یقین ہو، پتا ہو کہ میں نے اپنا گول سیٹ کیا ہے، اس کو اچیو کرنا ہے. تو سی کارڈز روزانہ دیکھیں اور پڑھنے کا مقصد اپنے تحت شعور ذہن کو اپنی منزل کی طرف پروگرام کرنا ہے. تحت شعور ذہن کو یعنی وہ جو ہم پڑھ کے اس کو اپنے شعور سے تحت شعور میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں تھوڑی توجہ کرنے کے بعد وہ سامنے آتے ہیں. جب بار بار آپ ان کی طرف توجہ کریں گے تو تحت شعور جو ہے وہ آپ کی منزل کی طرف جو پروگرام ہے اس کی طرف آپ کو راغب کرے گا اور آپ کو اس طرف چلائے گا. توثیق کارڈز کی ایک مثال درج ذیل دی گئی ہے. یہ نیچے توثیقی کارڈ کی ایک مثال دی گئی ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کاروبار کرنے کی 3 شدید وجوہات. پہلی وجہ، میں معاشی آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوانا اور گھر اور ڈیش چاہتا ہوں، گھر، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، ٹھیک ہے، یا کوئی بہت بڑی فرم یا بہت بڑا آپ کا کوئی پروجیکٹ جو نیکسٹ آپ کو لے کے چلنا ہے وہ آپ اس خالی جگہ پر نوٹ کریں گے. یہ آپ کا پہلا جو ہے توثیقی کارڈ کا ایک شدید جو آپ کی
وجہ ہے وہ آ گئی. نمبر 2, میں اپنے آپ کو سیکھنے اور بہترین انسان بننے کے لیے تبدیل کروں گا اور اپنے فالتو وقت کو اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے وقف کروں گا. یعنی جو کام آپ نے دیا ہوا ہے, جو لکھا ہوا ہے توسیقی کارڈ کے اندر, وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے پاس فالتو وقت بچتا ہے وہ بھی آپ نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وقف کرنا ہے. نمبر 3, میں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت سے افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی مدد کروں گا اور معاشرتی اسباب کے لیے اپنا وقت وقف کروں گا. یہ ہے توثیقی کارڈ. اسی طریقے سے یہی توثیقی کارڈ ایک جو ہے وہ بروسری نے بنایا تھا, اور جو بروسری نے توثیقی کارڈ بنایا تھا اس نے باقاعدہ یہ لکھ کے 1969 میں اپنا گول سیٹ کیا, اور گول سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہینگ کیا, اور یقیناً سیم ڈے میں اس نے اسی ڈیٹ کے اوپر اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا. اور یہ بروسلی کا توثیقی کارڈ ہینڈ ریٹن جو ہے وہ یہاں پہ اس کے اندر کتاب کے اندر دیا گیا ہے. یہ تھوڑی سی رائٹنگ میری سمجھ سے باہر ہے, اس کو ڈاکٹر صاحب اس کو پڑھ لینا چاہیے یا کہ نہیں؟ اس کو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا, اس کو بہت زوم کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے ورڈ چونکہ یہ کاپی ہے نا تو مرج ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اوکے جی, یہ ہمارا ہو گیا توثیقی کارڈ کا بھی چیپٹر ہمارا کلیئر ہو گیا. آپ لوگوں نے اپنے اپنے توثیقی کارڈ تیار کرنے ہیں, اور اسی طریقے سے 5 کارڈ تیار کر کے جہاں جہاں پہ ہم نے پڑھا ہے ان جگہوں پہ یا جہاں پہ آپ کا گزران زیادہ ہو وہاں لٹکا سکتے ہیں. اوکے جی ٹھیک ہے. میں تو کوشش کرتی ہوں. کیا لکھا ہوا ہے؟ بروس لی ول بی دا فرسٹ ہائیسٹ پیڈ سپر اسٹار ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. In return, I will give the most exciting performance. ہاں پڑھو. اوکے پڑھو. السلام علیکم. جی میں پڑھتی ہوں. I, Bruce Lee, will be the first highest paid Oriental superstar in the United States. In return, I will give the most excited performances and under the best capacity actors starting in 1970. I will achieve world fame and from then onward till the end of the 1980. I will have in my passion $100,000 and I will live the way I please and achieve inner harmony and happiness. That's the reason. Very good. Thank you. Okay. جی نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف, اور ہمارا ٹاپک ہے جواب دہی. 152 نمبر اردو بک کا. Accountable to ourselves, our success is a result of what we do. کیتھرین پولسیوا کہتی ہیں کہ اختتام یوم پر, یعنی جب دن ہمارا بیت جاتا ہے اور شام ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے جواب دہ ہوتے ہیں. سارے دن بھر کے جو ہمارا وقت بتایا ہوتا ہے, کام کیے ہوتے ہیں, ہم اینڈ پہ شام ہوتے ہی, دن بیتتے ہی ہم اپنے جواب دہ ہوتے ہیں. ہماری کامیابی ہمارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے. یعنی ہم نے جتنا اچھا کیا ہوتا ہے, جتنا بہتر کیا ہوتا ہے, ہماری کامیابی بھی اس کے اکارڈنگ ہمیں ملتی ہے. تو ہم شام کو یعنی یوم کے اختتام پر ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں, ہم اس کا حساب لگاتے ہیں کہ ہمیں کتنا کام کیا اور کتنی ہمیں کامیابی ملی, تاکہ نیکسٹ ڈے میں ہم اپنے آپ کو بہتر کارکردگی کے ذریعے بہتر کامیابی کی طرف گامزن کر سکیں. جواب دہی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس کے جواب دہ ہیں, آنسریبل ہیں آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہیں. اپنی نوکری پر آپ اس کام کے جواب دہ ہیں جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے. اگر یہ نہ کیا جائے تو آپ کو سزا اور تاوان یا جرمانہ ہوگا. یہ وہ وجہ ہے کہ لوگ کیوں اچھی قد و کاوش کرتے ہیں, اور اگر یہ خوف سزا نہ ہو, یہ خوف سزا نہ ہو اور لوگ عزم و استقلال سے کام کرنا شروع کر دیں تو ان کی کارکردگی دوگنا ہوگی. یعنی یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب جواب دہی کو سامنے رکھیں گے کہ آپ آنسریبل ہیں, آپ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے کام کے, اور جو آپ کو فرائض سونپے گئے ہیں اس فرض منصبی پر کو نبھانے کے لیے آپ پوری کوشش کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ کو سزا دی جائے گی یا خدا نخواستہ اس میں آپ کو تاوان یا جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے کام کو دو گنا زیادہ بہتری کے ساتھ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ جب آپ اپنے لیے یہ جواب دہی کا ایک بنائیں گے, ایک پیٹرن بنائیں گے, تو یقیناً آپ کام بھی بہتر کریں گے اور آپ کی پروگرس اور ترقی بھی آپ کو اس کے مطابق ہی ملے گی, کامیابی بھی اسی کے مطابق ملے گی. آپ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کاروبار میں جواب دہی کام کیوں نہیں کرتی؟ نیٹ ورکر خیال کرتے ہیں کہ وہ باس ہیں اور انہیں اپنی ترقی کی کسی کو بتانے یا اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی سوچ بہت سی ناکامیوں کی وجہ بنتی ہے. یعنی وہ کمفرٹیبل زون میں آ جاتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں, اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے لگ جاتے ہیں, پڑھا لکھا کامیاب سمجھ لگتے ہیں, اور اس وجہ سے اس احساس برتری میں رہتے ہوئے وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو احساس کم تری
جو ہے وہ گردانتے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے, کسی سے ملتے نہیں, کسی کو دعوت نہیں دیتے. یوں آہستہ آہستہ وہ ناکامیوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی پروگرس, ان کی ترقی, ان کا کاروبار, ان کا بزنس آہستہ آہستہ جو ہے وہ زمین بوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جواب دہی کی کیا اہمیت ہے؟ اگر نئے ڈسٹریبیوٹرز اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوں اور ان کا اپ لائن لیڈر انہیں ان اعمال و افعال کا ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوں. یعنی ایک تو خود, دوسرے ان کا لیڈر, اگر وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے تو یقیناً پوچھ گچھ کرنے کا بھی وہ کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا. تو جب کسی انسان کو ہم نے جواب دینا ہوتا ہے یا کسی کے سامنے ہم نے جو ہے اپنی پروگرس شو کرنا ہوتی ہے, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو جواب دینا ہے, تو یقیناً اس سپرویژن میں انسان کام صحیح کرتا ہے. اگر دونوں پارٹیاں یعنی آپ اور آپ کا اسپانسر باہم کام کرتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے کام کے لیے جواب دہ ہو تو کامیابی اٹل ہے. یہ بات مصدقہ ہے یہ کہ انسان کی کامیابی ان دو صورتوں میں کہ آپ بھی کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور آپ کا اپنا آپ کا لیڈر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو, تو آپ یقیناً کامیاب ہو. یہاں پر کیا ہوتا ہے, یا تو ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ اپنے اپ لائن کی طرف, اپنے کامیاب لیڈر کی طرف جانا گوارا ہی نہیں کرتی. جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا ہمارا یہ جو پروگرام ہے, یہ لوگ ٹریننگ لینے کے لیے ہزاروں ڈالرز پے کرتے ہیں, لیکن وہی بک, وہی کتاب, وہی پورا کا پورا ٹریننگ سیشن جو یہاں پہ ہم دیا جا رہا ہے, لوگوں کے پیچھے پیچھے آ کے بتا رہے ہیں کہ آؤ اور آ کے یہ علم حاصل کرو, لیکن کوئی بھی اس طرف آ نہیں رہا. تو یوں ٹیمز جب سینئرز کو, اپ لائنز کو یا کامیاب لیڈرز کو فالو نہیں کرتی, ان کے ساتھ میل جول نہیں کرتی, ان سے رہنمائی نہیں لیتی, تو ایک تو قصور ٹیمز کا ہو گیا, ہمارے ممبران کا ہو گیا. لیکن دوسرا قصور جو ہوتا ہے وہ لیڈرز کا بھی ہوتا ہے کہ ٹیمز تو چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن لیڈر ان کی طرف توجہ نہیں کرتا, ٹائم نہیں دے پاتا یا وہ ذمہ داری لینا چاہتا ہی نہیں ہے. ان دونوں صورتوں میں ٹیمز بھی بیٹھ جائیں گی اور لیڈرز پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہماری ٹیمیں اتنے ہزار کی ٹیمیں کام کیوں نہیں کر رہی. تو یہاں جو لکھا گیا ہے کہ جب دونوں پارٹیاں آپس میں معاونت کر کے چلیں گی تو یقیناً کامیابی ملے گی. تو کوچنگ کیسے واقع ہوتی ہے؟ قطع نظر کسی معینہ مقام کے کوچنگ انٹرنیٹ, اسکائپ, جی ٹاک وغیرہ کے ذریعے کی جاتی ہے. نئے ڈسٹریبیوٹرز کو کوچی, ٹرینی کوچنگ سیشن سے 24 گھنٹے پہلے اپنے کوچ کو کوچنگ فارم بھیجنے چاہیے. یعنی جو ہمارے نیو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو نئے ممبران ہمارے آتے ہیں, کوچی یعنی جو کوچنگ لے رہا ہے وہ کوچی ہے, ٹرینی جو ٹریننگ لے رہا ہے یا لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی, ان کو ڈسٹریبیوٹرز کو, کوچیز کو, ٹرینیز کو کوچنگ سیشن سے 24 گھنٹے پہلے اپنے کوچ کو کوچنگ فارم بھیجنے چاہیے کہ جناب ہم کوچنگ لینا چاہتے ہیں. جو وقت اسپانسر یا کوچ ہر نئے ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہے وہ 30 سے 45 منٹ کے درمیان ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کوچنگ جب ہو تو جو بھی ہمارے نئے ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا کوچیز ہیں, ٹرینیز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کوچنگ سیشن سے 24 گھنٹے پہلے اپنے کوچ کو فارم بھیجیں کہ جی ہم آپ سے کوچنگ لینا چاہتے ہیں. اور پھر جو ٹائم کوچ یا اسپانسر دیتا ہے کہ میں اس وقت آپ کو یہ جو ہے سیشن دوں گا, ٹھیک ہے, اور یہ ٹائم دوں گا, تو وہ 30 سے 45 منٹ کے درمیان ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے نئے ڈسٹریبیوٹر آئیں اور کوچ صاحب جو ہے وہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ان کو ساری اپنی رام کہانیاں سنانا شروع کر دیں الگ سے یہ تک اگلے سیشن میں لوگ آئیں ہی نہ. یعنی آپ اتنا ذلیل کریں اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو, اپنی جو آپ کی کامیابی کی داستانیں ہیں یا آپ کی جو آپ چاہیں ایک ہی دن میں دے دیں تو ایسا نہیں, اس سے لوگ بھاگ جائیں گے. اس کے لیے بہترین لا یہ ہے کہ کوچ جو ہے وہ 30 سے 45 منٹ کے درمیان جو وقت ہے وہ اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو, کوچز کو, ٹرینرز کو دیں, اس سے زیادہ نہیں. ایک دوسرے کے لیے جواب دہ ہونے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک ہفتہ وارانہ جواب دہی فارم رکھتے ہوئے جس سے نئے ڈسٹریبیوٹرز اپنی ترقی, مسائل, مشکلات, چیلنجز ان کا فیڈ بیک دیں. ذیلی صفحے پر اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرے گا. یہ جو صفحہ آگے آ رہا ہے یہ ہمارا کوچنگ فارم ہے, ہفتہ وارانہ کوچنگ فارم. یہاں پر کیا لکھا ہے جی؟ لکھا ہے اکاؤنٹیبلٹی بریڈز ریسپانسبلٹی. اسٹیفن ہارکوے کہتا ہے جی کہ جواب دہی سے ذمہ داری نکلا ہے. جواب دہی سے ذمہ داری نکلا, یہ لفظ ذمہ داری جواب دہی سے نکلا ہے. یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے, اپنی تاریخ لکھنی ہے, ڈیٹ, کب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, گزشتہ ہفتے میں مندرجہ ذیل امور انجام دیے, وہ جو کام آپ نے کیے وہ یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور یہ ہفتہ وارانہ کوچنگ فارم فل کر کے اپنے اسپانسر کو بھیجنا ہے. نمبر 1 الف جز, خالی جگہ صفحات ڈیش کتاب کے پڑھے, یعنی 10 صفحات, 20 صفحات, 50 صفحات فلاں کتاب کے پڑھے. کتاب جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں یا آپ کے پاس موجود ہو اس کتاب کا نام لکھنا ہے. آپ مسٹر اسٹیفن کی بک ہی لے لیں, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. آپ نے لکھا کہ جی میں نے اس ہفتے میں اس کے 40 صفحات پڑھے. کتاب کا نام تھا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل.
جز بے 10 منٹ تک انفرادی نشو و نما نیٹ ورک مارکیٹنگ پر آڈیو معلومات لیں. 20 منٹ 30 منٹ 50 منٹ 80 منٹ 100 منٹ جتنا بھی آپ نے ٹائم لگایا یہاں لکھیں گے. جز جیم ڈیش تک انفرادی نشو و نما نیٹ ورک مارکیٹنگ پر ویڈیوز دیکھیں. یہاں پر بھی آپ ٹائم لکھیں گے. میں نے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پورا ہفتہ میں یہ ویڈیوز دیکھی. اور انفرادی نشو و نما پر یعنی کہ سیلف ڈیولپمنٹ پر, سیلف امپروومنٹ پر, پرسنل ڈیولپمنٹ پرسنل گروتھ پر کیا کیا میں نے یہ ویڈیوز دیکھی. ڈیش نئے لوگوں سے بات چیت بطریقے نیچرل اپروچ کی. 10 لوگوں سے 20 نئے لوگوں سے 5 نئے لوگوں سے بات چیت نیچرل اپروچ کے طریقے سے بات کی جو ہم نے سیکھا ہے, ہاؤ ٹو اپروچ دا پیپل ان نیچرل وے. ڈیش کاروباری میٹنگ میں شامل ہوا. 2 3 4 5 کاروباری میٹنگ بزنس میٹنگز میں شامل ہوا. پورے ہفتے میں جتنی میٹنگ میں شامل ہوئے ان کی تعداد لکھنی ہے. ڈیش لوگوں کو ڈیش نیچرل پریزنٹیشن دی. میں نے 5 لوگوں کو 2 نیچرل پریزنٹیشن دی, 3 دی, 1 دی, 4 دی. وہ آپ کو پتا ہوگا جتنا ہفتے میں نیچرل پریزنٹیشن آپ نے دی جتنے لوگوں کو دی دونوں خانوں میں آپ نے وہ فل کرنا ہے. جز ذال ڈیش مصنوعات سے متعلق سیکھا. میں نے 2 مصنوعات کے متعلق, 3 کے متعلق, 4 پروڈکٹس کے متعلق جتنی پروڈکٹس کے متعلق آپ نے سیکھا وہ یہاں لکھیں گے. ڈیش منٹس کے لیے مارکیٹنگ پلان کے بارے میں سیکھا. میں نے 20 منٹ 30 منٹ 50 منٹ 100 منٹ 200 منٹ کے لیے مارکیٹنگ پلان کے بارے میں سیکھا. وہ آپ ٹائم یہاں لکھیں گے. ڈیش ویبینار میں شمولیت اختیار کی. میں نے 2 3 4 5 7 10 15 20 ویبینار میں شمول جتنے ویبینار اٹینڈ کیے ان کی تعداد یہاں لکھیں گے. ڈیش لیڈر کے ساتھ رابطہ رکھا اور ان سے ڈیش سیکھا. میں نے اتنے لیڈروں کے ساتھ یا اپنے فلاں لیڈر کے ساتھ, یہاں آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یا تعداد بھی لکھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور ان سے یہ سیکھا. جو سیکھا ہوگا وہ یہاں لکھیں گے. مثلا کسی لیڈر سے آپ نے بزنس پلان سیکھا, آپ یہاں لکھیں گے بزنس پلان سیکھا. کسی لیڈر سے آپ نے پروڈکٹ نالج لیا, آپ لکھیں گے پروڈکٹ نالج لیا. کسی لیڈر سے آپ نے کمپنی پروفائل سیکھا, آپ یہاں لکھیں گے میں نے سر فاطمی صاحب سے یہ جو ہے کمپنی پروفائل وہ سیکھا. میں نے محترمہ ڈاکٹر اسماء منیر صاحبہ سے میں نے رابطہ رکھا اور ان سے بزنس پلان رشی کے بارے میں, لائنزمین کے بارے میں, اسپارولینا کے بارے میں سیکھا. ان دونوں خانوں میں آپ یہ لکھیں گے. اور لاسٹ جو جز کاف ہے ڈیش منٹ تک کمپنی کی ویب سائٹ پر گیا اور ڈیش سیکھا. آپ یہاں لکھیں گے 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ تک کمپنی کی ویب سائٹ پر گیا اور وہاں سے بزنس پلان سیکھا, وہاں سے سکسیس سٹوریز سیکھی, وہاں سے میں نے جتنے بھی انٹرنیشنل کانٹیکٹس تھے آفیسز تھے وہ سیکھے. تو جو سیکھا وہ یہاں لکھنا ہوگا. نمبر 2 ذیل میں میرے سوالات ہیں. آپ نے یقیناً سوالات بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے, آپ نے وہ سوالات بھی درج کرنے ہیں. پروڈکٹ پر میرا سوال, رشی کیسے کام کرتا ہے, سپارولینا کیسے کام کرتی ہے, فورنزی کیسے کام کرتی ہے. تو یہ پروڈکٹ کے بارے میں آپ نے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ لکھیں گے. مارکیٹنگ پلان پر ہمیں مارکیٹنگ پلان میں ریل پروفٹ کیسے ملتا ہے, ہمیں مارکیٹنگ پلان میں لیڈرشپ بونس کیسے ملتا ہے, ہمیں مارکیٹنگ پلان میں ڈیولپمنٹ بونس کیسے ملتا ہے, انٹرنیشنل ٹورز کے لیے پوائنٹس کیسے بنتے ہیں. تو جو مارکیٹنگ پلان کے متعلق سوال ہوں گے وہ آپ یہاں درج کریں گے. نیچرل اپروچ پر آپ یہاں لکھیں گے کہ نیچرل اپروچ آپ نے کیسے کی, وہاں پر آپ کو رزلٹ ملا نہ ملا, کیوں نہ ملا, کس طرح ملا, کیا ہونا چاہیے تھا, کہاں کمی تھی, وہ سوال آپ یہاں لکھیں گے. نیچرل پریزنٹیشن پر آپ نے جو سوال آپ کے ذہن میں ہوگا وہ یہاں لکھیں گے. جز ہے میرے پراسپیکٹ کی طرف سے کیے گئے اعتراضات یہ تھے. آپ کے پراسپیکٹ کے یہ اعتراض تھے, جناب پروڈکٹ بڑی مہنگی ہے, لوگ بات نہیں سنتے, لوگ کھاتے ہیں کہتے ہیں اس کا ذائقہ نہیں ہے, یہ بد ذائقہ ہے, ہمیں پروڈکٹ چاہیے جو کھانے والی ہو پینے والی نہیں, مجھے شربت پسند نہیں ہے, لوگ اس کو لائک نہیں کرتے ہیں, دیسی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, انگریزی نہیں ہے. تو جو بھی اعتراضات ہوں گے آپ کے پراسپیکٹ کے آپ نے وہ یہاں پر درج کرنے. جز واؤ میرے نئے ممبران کی طرف سے جو نئے لوگ آتے ہیں کام کیسے کرنا ہے. اس طرح کی تو پہلے بھی کمپنیز آئی ہوئی ہیں, لو جناب ہمیں پیسہ بھی دینا پڑے گا, لو اب ہم پہلے پروڈکٹ خریدیں تو پھر ہمیں پیسہ ملے گا, تو کیا ہر مہینے ہمیں پیسہ لگانا پڑے گا. تو جو نئے لوگ آئیں گے وہ جو سوالات کریں گے وہ آپ نیو پراسپیکٹس جو نئے ممبران ہیں ان کے سوالات یہاں درج کریں گے. نمبر 3 پراسپیکٹ پر میری نیچرل پریزنٹیشن کے نتائج, ریزلٹس کیا نکلے. آپ نے نیچرل پریزنٹیشن تو دی پراسپیکٹ کو, لیکن ریزلٹس کیا نکلے وہ یہاں درج کریں گے. جز الف ڈیش افراد مزید جانکاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں. آپ نے 20 لوگوں کو نیچرل پریزنٹیشن دی, اس نیچرل پریزنٹیشن کے رزلٹ میں آپ کو مزید لوگ آپ سے جانکاری لینا چاہتے ہیں. نئے لوگ تھے, پریزنٹیشن لے لی, لیکن مزید جانکاری چاہتے ہیں کہ ہمیں اور بتایا جائے. آپ نے یہاں تعداد لکھنی ہے کہ 5 لوگوں نے مزید جانکاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا کہ ہمیں مزید پڑھایا جائے. جزبے ڈیش افراد نے نو نہیں کہا اور اس کی ڈیش وجوہات تھی, یعنی 5 لوگوں نے نو نہیں کہا. وہ اس لیے نہیں کہا, اس کی وجوہات یہ تھی کیونکہ وہ پہلے سن چکے تھے, مزید سننا چاہتے تھے, کیونکہ وہ کافی کے یوزر تھے لیکن وہ مزید کافی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے, کمپیئر کرنا چاہتے تھے, ڈیفرنس جاننا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے پریزنٹیشن لیا لیکن نو نہیں کیا.
ایکسیپٹ کیا انہوں نے. تو یہاں پر انہوں نے آپ نے وجوہات لکھنی ہے جنہوں نے نو نہیں کہا. ڈیش افراد کو ڈیش کی وجہ سے مزید وقت درکار ہے. یہاں لکھیں گے آپ اتنے افراد کو 2 3 4 لوگوں کو جو ہے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے یا صحیح وقت نہ ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یا جو بھی کاز ہو سکتی ہے اس کاز کی وجہ سے مزید وقت درکار تھا کہ ہمیں مزید بتایا جائے. لہذا پریزنٹیشن میری جو ہے وہ تو ختم ہو گئی, وہ مزید چاہ رہے تھے, لہذا ان لوگوں کو مزید وقت ہمیں دینا ہوگا. اور چوتھے نمبر پہ جتنے ممبران بنائے ان کی تعداد آپ نے لکھنی ہے کہ آپ نے اس ایک ہفتہ میں کتنے لوگوں کو ممبر بنایا, کتنے لوگوں کو سسٹم میں جوائن کیا, کتنے لوگوں کو بزنس اپرچونٹی دی, یا کتنے آپ کے یوزرز بنے. وہ آپ یہاں پر تعداد نوٹ کریں گے. یہ ہمارا جو تھا ٹاپک یہ تھا جواب دہی کا اور ہفتہ وارانہ کوچنگ فارم, جو کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ بہت اہم 2-3 بڑے بڑے, یعنی یہ پوزے میں دریا بند کیا گیا, اور اس کو سمجھنا, اس کو یاد رکھنا, اس کو ریپیٹیشن چاہیے. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم نے جو پچھلے جو سیشنز کی ڈویژن کی تھی نا ویکلی, اس کو تھوڑا سا ریوائز کر کے, اور پھر یہ جو گول سیٹنگ سرٹیفکیشن ہے اس کو لکھ کے ایک دوسرے کو دکھائیں, تاکہ آپ سیریسلی اس کو کریں, ورنہ یہ کتاب بند آنکھ بند تو غائب. تو اس کو آپ پریکٹیکلی کریں, اور جن لوگوں نے کیا ہے اچھی بات ہے, لیکن آپ شیئر کریں اپنے ممبرس کے ساتھ, اپنے ٹیم کے ساتھ, اور پھر ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ یہ گول سیٹنگ سرٹیفکیشن بنائیں, اور پھر اس کو ویکلی ایڈجسٹ کریں اور ایک دوسرے سے چیک کروائیں. یعنی آپ اپنے آپ کو بہانہ بنا کے چھوڑ سکتے ہیں نا کہ آج میں مصروف تھا, آج میں نے طبیعت خراب تھی, آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن دوسرا بندہ جو آپ کے استاد کی جگہ حیثیت رکھتا ہے, اگر مینٹور ہے یا آپ کا کوچ ہے یا آپ کا اپ لائن ہے یا آپ کا ڈاؤن لائن ہی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ینگسٹرز ہیں دے آر مور موٹیویٹیڈ, وہ آپ کی غلطیاں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت مثالیں ہیں اس کی کہ جو جونیئرز ہیں وہ آگے جا بڑھ چکے ہیں, استاد پیچھے رہ گیا اور جو اسٹوڈنٹ آگے چلا گیا, پروفیسر بن کے آ گیا وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبلٹی میں برا نہیں ماننا چاہیے اگر ہمیں ایک دوسرے کو تصحیح کریں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس تصحیح کو وہ پرسسٹنٹ رکھیں, یہ نہیں کہ ہم ایک دفعہ تصحیح کر لی اس کے بعد ہم پھر واپس اسی اوقات پہ آ گئے. ابھی جو امپورٹنٹ آگے جو چیپٹر ہے وہ ٹائم مینجمنٹ, اس اکاؤنٹیبلٹی کا بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ کو کتنا وقت دینا ہے اور کس طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ضائع نہیں کرنا ہے غلط بات کر کے, غلط لوگوں سے بات کر کے اور غلط جگہ پر. تو یہ سب مل کے جب ہم تھوڑا تھوڑا دماغ میں جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری شخصیتیں بدل جائیں گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا یہ. اور ابھی آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ تو شیئر کیجیے. سینئر لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ, سعید بھائی, مجاہد بھائی, آپ لوگ اپنا اس موضوع کے اوپر اپنا شیئرنگ دیجیے, کیونکہ آپ کا پریکٹیکل اپروچ یقیناً آپ کی اپنی ذاتی اپروچ ایک ہوگی اسی طریقے کار کو اپنی طرح سے کرنے کی, تو اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمیں ایک آپشن مل جائے. عطا آپ سے شروع کرتے ہیں, پھر مجاہد بھائی. اسما آپی, میری ایک سجیشنس ہیں. بولیں. آپ اسما آپی, آپ خود بھی ہر چیپٹر جو ہم پڑھتے ہیں میپ یور فریڈم کا, اس پر اپنی جو رائے ہے نا وہ اپنے الفاظ میں دیا کریں. مجاہد بھائی, آپ بھی ٹاپک کو سمرائز کر کے اپنے الفاظ میں سمجھایا کریں, تو یہ ایک بہت ہی جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا ہمارا سیشن. نہیں بالکل, آپ صحیح. اس سے کیا ہوگا کہ وہ 3 دفعہ چلی جائے گی وہی بات دماغ میں نا, آپ کی ریپیٹیشن ہو جائے گی اسی موضوع کی مختلف انداز. اس میں عطا بھی ہیں اور میں سمجھتی ہوں یہاں سعید بھائی بھی ہیں, اور جو لوگ سینئر ممبرز ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں عرصے سے نیٹ ورک مارکیٹنگ ان کے سمجھ چکے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی ہم چاہیں گے کہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں اور اپنا ویو دیں. تو آج کی جو ٹاپک تھا اس کے لیے تو میں نے بتایا آپ کو کس طرح سے آپ کو سرٹیفکیشن تیار کر کے ان کے 5 کارڈز بنا کے آپ کو ہر جگہ رکھنے. بعض اوقات دیکھنے میں سننے میں مزہ کا خیز لگتا ہے کہ اچھا بھائی اس لیول پہ آ کے اب آپ یہ کریں گے, کارڈ بنائیں گے, یہاں کریں گے, وہاں رکھیں گے, لیکن پریکٹیکلی آپ کو جو ایڈورٹائزرز کرتے ہیں دے کیپ آن فلیش دیتے رہتے ہیں, سرپرائز کمنگ, سرپرائز کمنگ. وہ اتنا وہ دماغ میں چپک جاتا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا سرپرائز آ رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو کارڈز ہیں نا یہ آپ کو بمبارڈمنٹ ہیں آپ کی ایکٹیویشن آف نیورونس کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اور ہم نے نہ لے کے ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا. اب ٹائم نہیں ہے اتنا. وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ اینڈ کوئک اینڈ اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو گالیاں دیتے رہیں گے بس ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا. نہیں, اس کو صحیح بھی کرنا ہے, جو غلط کیا ہے اس کو صحیح کرنا ہے, اور پھر دوسروں کی بھی تصحیح کرنی ہے. تو یہ فوکس رکھنا اور پھر اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا. تو دس از ون آف دی بیسٹ ٹیم ورک کی ایک مثال. اب دیکھیں نا, آپ نے بروس لی کا آپ نے وہ لیٹر پڑھا, ہم میں سے کسی نے بھی آج تک اپنے لیے ایسا لیٹر نہیں لکھا ہوگا. اتنے بڑے بڑے ہم پوسٹ گریڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن صرف ہم نے ایگزامینیشن ڈیٹ ہی لکھی ہے ٹاسک میں. جو بورڈ ہمارے سامنے ہوا کرتا تھا اس پہ آپ کی جو فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ ہوتی تھی یا ایگزامینیشن کا جو ڈیٹس ہوتی تھی, ٹائمنگز ہوتے تھے, بس یہ لکھا ہوتا تھا. اس کو کیسے کرنا ہے, کون کرائے گا, یہ کچھ نہیں لکھا ہوتا.
اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو طریقہ تعلیم بہت مختلف ہو گیا. تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگ اپنا کچھ شیئر کیجیے آج کے سبجیکٹ کے بارے میں. جی عطا. جی جیسا اس کا میں نے 2 جگہ پہ فوائد دیکھے ہیں. جی. ایک چیز ہے تو تھی کہ میرے پاس ٹارگٹ تھا نیو یارک سے, میرے ایک پیشنٹ تھے, تو میں نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی کہ جی میں آپ کے ساتھ جو ہے کام کرتا ہوں, آپ کو آگے چلاتا ہوں, تو آپ میرے یوزر ہیں, اگر آپ بزنس کریں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بتائیں مجھے آپ کیا کریں گے. میں نے ان کو پلان جو ہے وہ سارا بتا کے ان کو ٹارگٹ دیا. یہ جو پچھلے دنوں میں میرا ڈائمنڈ جو کلوز ہوا ہے یہ بندہ وہی تھا. اس سے پہلے 4 سال تقریباً 3 سال سے وہ میرا یوزر تھا اور جسٹ خود ہی خریدتا تھا اور میں اس کے پوائنٹس ڈال دیتا تھا. کرتے کرتے جو ہے ماشاءاللہ اس کے 3-4 ٹارگٹ جو کلوز ہو گئے. اب جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ ڈائمنڈ کے قریب ہے اور یہ بہترین نیو یارک میں اپنا آفس بنا سکتا ہے, تو میں نے ان سے کہا جی آپ مزید آگے کام کریں. تو وہ بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا, کہتا میں کام نہیں کر سکتا. میں نے توجہ کی کہ یہ بندہ اب ڈائمنڈ کے قریب ہے, تو میری معاونت سے اگر یہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ ایکٹیو ہو جائے گا بلکہ میرا رینک بھی امپروو ہو جائے گا. تو میں نے پھر اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی کہ میں اتنا میں کرتا ہوں اتنا آپ کریں. اس بندے نے انبلیویبل بالکل این اس ڈیٹ سے 1 دن پہلے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیا, اور پھر مجھے کرنا پڑا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پھر وہ ٹارگٹ پورا کرنا پڑا جو میں نے اس کے ساتھ عہد کیا تھا. تو اس کو وہ پہ جب کیا الحمدللہ میرے 2 مہینوں میں یکے بعد دیگرے 2 ڈائمنڈز میرے نکلے. ماشاءاللہ. یعنی ہماری معاونت ہوتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, جب کوئی ٹیم کا ممبر آپ کے ساتھ مل کے چل رہا ہوتا ہے, چلنا چاہتا ہے, لیکن آپ کی تھوڑی سی کمی یا نرمی کی وجہ سے, عدم توجہی کی وجہ سے آپ ان کو فالو اپ نہیں کر پاتے, کوآپریٹ نہیں کر پاتے ان کے ساتھ, تو وہ اچھے ورکر ہوتے ہیں اور آپ کھو جاتے ہیں پیچھے. اب وہی بندہ, میں حیران پریشان ہوں کہ اس کے ڈاکٹرز نے اس کا گھر سے باہر نکلنا, گاڑی چلانا, سفر کرنا بند کیا ہوا ہے. اور مجھے پچھلے ہفتے میسج چھوڑا اس نے رات کو 2 بجے میسج میں نے پڑھا آتا آئی ایم ان لاہور. میں پھر اگلے 2 دن بعد لاہور گیا, لاہور جا کے اس کو ویلکم کیا, اس سے ملا, اس کو میں نے انکریج کیا. تو اس بندہ نے آگے کام کرنے کے لیے پلان بنایا کہ میں اب نیو یارک میں اپنا آفس لانچ کروں گا. یعنی یہ جو ہمارا توثیقی کارڈ ہے, جو ہمارا فارمیشن کارڈ ہے, یا جواب دہی کا ہمارا جو ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, یہ واقع ہی ہمیں آمادہ کرتا ہے اس بات پہ کہ جب آپ کسی سے ایک دفعہ عہد کر لیتے ہیں تو یقیناً پھر کسی نہ کسی طرح سے آپ کو اس پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اس کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں, اور ہماری یہ بہت بڑی میں کہوں گا نااہلی ہے کہ ہم جسٹ ہمیں کرنا پڑے گا جی, ہمیں کرنا پڑے گا, تو اس وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ میرا اپنا ایک پریکٹیکل ہے, اور بہت بڑی میرے لیے ایک یہ موٹیویشن بھی تھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی. Thank you very much, Atta. That was a great hit and great target achieved. میں سمجھتی ہوں it's a lesson کہ ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑا سمجھ کے کرنا چاہیے, تبھی ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اور کسی بھی کام کو نا کل کے لیے نہیں ڈالنا ہے. آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو چاہے وہ پراسپیکٹنگ ہو, چاہے وہ موٹیویشن ہو یا اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کو ہم اسی وقت کر کے اپنے آپ کو درست کریں. تو اب میں چاہوں گی کہ سعید بھائی, سعید صدیقی صاحب آپ ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی, آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ بہت سالوں سے نیٹ ورکر ہیں, آپ کا کیا؟ نہیں, میں نیٹ ورکر نہیں ہوں, تو آپ جانتی ہیں جسٹ ایک میں یوزر تھا. لیکن نیٹ ورکنگ جو ہے بس ہمارے سر کے سیشن اٹینڈ کر کے, اور سر کی اسپیشلی سر فاطمی صاحب کی ایک اسپیشلی جو ایک رہنمائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس چیز کے اوپر وہ مجھے کہتے تھے کہ سعید تم جب جس دن ریٹائر ہو گئے تو اس دن کے بعد سے جو ہے تم اس کو ذرا سا اس کو سمجھو. اور آج جو یہ بات ابھی جو آپ نے بھی ایک جملہ بولا عطا بھائی کے لیے کہ آج انہوں نے بہت کچھ ایک دوسرے میں بند کر دیا, اس طریقے سے انہوں نے ایک سمجھایا. بات یہی ہے, ہم لوگ یقین کیجئے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر باؤنسر مارتے ہیں, کبھی ہم ادھر سے کبھی ادھر سے, اور کوشش نہیں کرتے, ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو ساری چیز جو ہے وہ ہم فوراً بتا دیں, سب کچھ فوراً بتا دیں. تو یہی غلطیاں کی. سر کے پاس سے جب ہم بات سنتے ہیں, یا ہم یہ میپ اور فریڈم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو میکسیمم 40 منٹس اور منیمم 30 منٹس کا ان کا یہ کلاس کا ٹائم ہے. تو اس کے بعد ہم کو وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے نیکسٹ اسٹیج کے لیے. اور اب میں سبھی کی اس چیز کو, اور جس طرح سے ابھی ایک چیز تو ایک بات ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, کہ ہم اپنا خود احتساب خود کرنا چاہیے کہ آج ہم نے واقعی کسی سے بات کی, کیا آج ہم نے واقعی کسی کو کچھ سکھایا,
ہم نے کسی کو اپنا بنانے کی، اپنا جیسا بنانے کی ہم نے کسی کو کوشش کی. ہم نے ہوں، اپنے اس تو ڈسکوریج بجائے ٹک ٹاک دیکھنے کے، بجائے ہمیں فیس بک دیکھنے کے، بجائے ہمیں کچھ اور دیکھنے کے، ہم نے پریکٹیکلی جو ہمارا نیکسٹ جنریشن کا یہ فیوچر پلان ہے یہ کہ ہم نے اس کے لیے آج کتنے گھنٹے کتنا وقت دیا. تو بالکل، اور یہ کتنا اپنے سیریس وقت کتنا کتنا دیا. سیریس سیریس. تو آپ یقین کیجئے کہ میں ابھی جب میرا ایسی ایک لاسٹ ڈیٹ تھی تو ایک اگست کے لیے میرے پاس آئے، ایک فیملی آئی. تو میں نے کہا کہ آپ اس کی طرح اوریجنل لے آئیے، اس کے بعد میں اس کو ٹیسٹ کر دیتا ہوں. تو جب میں نے اس پہ ایک کالم پہ میری نگاہ گئی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیلری، وہ کمپنی کا تھا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا 40,000 سیلری. میں نے کہا کہ میں نے کہا یہ آپ کی یہی سیلری ہے؟ کہہ رہے جی. میں نے خاتون کو دیکھا، میں نے کہا آپ کیا ہاؤس وائف ہیں کہ آپ بھی کچھ کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نرسنگ کا کام کرتا ہوں. اب میں نے اس کو ڈاکٹر صاحبہ میں نے اس کو ڈی ایکسن کا لفظ کچھ نہیں کہا. میں نے صرف اس چیز کو دیکھ کے پھر میں نے کہا کہ یار دیکھو یہ میرا نمبر ہے، مجھے آپ کا نمبر نہیں چاہیے. نیڈ آپ کی ہے، آپ کی اس نیڈ کو میں 2 سے 3 مہینے میں پورا کروں گا کہ اکول ٹو 40,000 آپ کو ملے گا اور ود آؤٹ اینی انویسٹمنٹ. میں نے ادارے کا نام نہیں بتایا. اب وہ ویری گڈ، ان کا رجسٹر ویری بھی گڈ. بتاتے ہیں. میں نے کہا میں اس وقت اپنا آج میں لاسٹ ڈے یہاں پہ ہے میرا، اور بے شک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن نیڈ آپ کی ہے. جب آپ کی نیڈ ہو، میں نے آپ کو اپنا نمبر دے دیا، آپ کو ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف سنڈے کو ٹائم ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو اپنی لوکیشن دوں گا کہ میں کہاں ہوں، وہاں پہ آپ آئیے، میرے اپنے آفس آئیے. ڈاکٹر صاحب وہ کل آئے، کل ان کو کلوز کیا، اور کلوز کرنے کے بعد بجائے ایک جوائننگ کرنے کے مسز بھی جوائننگ کی، اور اس نے جتنے سوال کرنے شروع کیے، میں نے آپ یقین کیجیے گھڑی دیکھی، اس کے سوال جیسے ہی ہوئے اس نے کہا کچھ اور آپ بتا دیں پلیز، آج ہمارے پاس ٹائم ہے. میں نے کہا آج کا ٹائم کلاس کا ختم ہو گیا، اگلی کلاس کے لیے اگلی بار آئیے، کیونکہ ابھی تک جو کچھ آپ نے سمجھا یا جو کچھ آپ سیکھنے کی کوشش کی ہے وہ سارا اڑ جائے. It تو has to میں be یہ repeated. It has to be repeated. Small, soft اور attractive conversations ہونی چاہیے جو کہ یاد رہیں. اس بمبارڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، فیکٹ بمبارڈ کر دیں. اس کی بمبارڈمنٹ کر دیتے ہیں. ہاں، وہ شکل نہیں دیکھنا پسند کرتا کہ لوگ آ گئے پھر ڈی ایکشن والے. مطلب وہ ایک اتنا ہیوج ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. اینی وے دیٹس ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ سعید بھائی، اینڈ وی وڈ لرن فرام یور ایکسپیرینسز آلسو. جزاک تھینک یو اللہ اطہر بھائی، بہت اچھا خیر. لگا آپ سے. ہمارے تھینک یو ویری مچ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو آسک مجاہد بھائی، آپ کا خوبصورت جملوں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جتنے بھی بہن بھائی میری آواز سن رہے ہیں، آپ سب بہن بھائیوں کو گڈ مارننگ اور بہت شکریہ. آج کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میں چھوٹی موٹی اپنی کچھ ایڈنگ کرنا چاہتا ہوں. لیکن جیسے نیٹ ورک بزنس ایک بہت وسیع بزنس ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ابھی بھی جو اس کے گروز ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں کہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہوگی. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج کے ٹاپک کے حوالے سے 2-3 باتیں میں کر کے اجازت چاہوں گا. اصل میں ہمارا یہ پروگرام کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بھی تھوڑا سا مختصر رکھیں، کرسپی رکھیں تو اچھا ہوگا. جیسے اگر بک ہی ہم نے ریڈ کرنی ہے تو کتاب تو سب کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو کیا ہم خود ریڈ نہیں کر سکتے؟ تو کیوں نہ ٹاپک کے حوالے سے اب ٹاپک کو اگر جلدی سے ہم کچھ صفحے پڑھ لیں، اور پھر اس کے اوپر جو بھی یہاں پہ فار ایگزامپل غنی صاحب ہوتے ہیں، اب عطا صاحب پریکٹس کرتے ہیں، صدیقی صاحب ہمارے ساتھ، آپ ہیں، میری چھوٹی موٹی اگر کچھ گزارشیں ہوں گی تو اس ٹاپک کے حوالے سے لوگوں کو تاکہ ایک مزید کچھ ایسا انفارمیشن مل سکے. جو دیکھیں جی، سب چیزیں تو آپ کتاب میں نہیں لکھ سکتے، اور جو سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ محسوس کی جاتی ہیں. تو آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جی، نیٹ ورک بزنس میں جب ہمیشہ میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو اپنی چھوٹی سی کہانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں ڈی ایکشن میں آیا تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ چیزیں سیل کرنی ہیں. 2-3 سیل کی، پھر اس کے بعد لوگوں نے وہی میرے ساتھ کیا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ بزنس تو بہت بڑا ہے، تو اس میں لوگوں کو لانا چاہیے. ایک دن کیا ہوا، غنی صاحب آفس میں تھے اور میرے ساتھ میں نے ایک ڈاکٹر کو انوائٹ کیا. اب آپ لوگوں نے بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے. تو جب میں ان ڈاکٹر صاحب کو اندر لے کر آیا تو میری بدقسمتی غنی صاحب کا ٹائم ہو چکا تھا. وہ جانے کے چکر میں تھے اور میں نے غنی صاحب کو ریکویسٹ کیا. میں نے کہا غنی صاحب میرے ایک صاحب آئے ہیں، میں آپ سے ملوانا چاہتا ہوں. تو غنی صاحب نے کھڑے کھڑے مجھے ریجیکٹ کیا. مجھے بولتے ہیں کہ مجاہد بھائی یہ میرے جانے کا ٹائم ہے اور آپ اپنے لوگوں سے خود بات کریں. اب غنی صاحب چلے گئے، لیکن مجاہد وہاں پہ کھڑے رہ کے سوچ رہا ہے کہ اب میرے بندے سے کون بات کرے گا. ٹھیک ہے، اور پھر وہیں پہ میں نے ایک ڈیسیجن بھی لے لیا کہ آئندہ سے اگر میں کسی کو بلاؤں گا تو میں خود بات کروں گا. ادروائز مجھے پتا ہے کہ لوگ مصروف ہیں، لوگوں کی اپنی
मामलात हैं, अपनी टीम है, ये सब कुछ है, तो फिर मेरी टीम कैसे बनेगी, मैं आगे कैसे जाऊंगा? अगर इसी तरह लोगों के ऊपर डिपेंड करता रहा कि आज मुझे मेरा एक कंज्यूमर है, मुझे डॉक्टर आसमा मुनीर साहिबा से हेल्प लेना है, मुझे नहीं पता डॉक्टर आसमा मुनीर साहिबा की क्या मसरूफियात है, उनकी क्या कैफियत है, उनकी अपने कितनी वो चीजें रह सकती हैं, फिर मुझे किसी को ट्रेनिंग करवानी है, फिर जनाब मुझे किसी को, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तो उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा कि ये करते कैसे हैं। वहां से मेरे सीखने का अमल शुरू हुआ। मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ कि भाई ये बिजनेस मेरा है और मुझे ही इसको हैंडल करना पड़ेगा, मुझे ही लोगों को इनवाइट करके मुझे ही लोगों से बात करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा मजीद आगे चलता हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी टीम आना शुरू हो गई, जब मेरी टीम के लोग इसमें इंटरेस्टेड होना शुरू हो गए, तो डॉक्टर साहिबा होता क्या था पता है आपको? कुछ दोस्त मेरे 5 बजे फ्री होते थे, मैं 5 बजे जाके ऑफिस में बैठता था, 5 बजे एक साहब अपने 2 लोगों को लेकर आता था, और फिर उसके बाद एक 7 बजे वाला एक दोस्त था, वो अपने साथ 2 लोगों को लेकर आता था, फिर 9 बजे एक साहब थे, फिर 11 बजे वाले साहब थे। आप यकीन करें कि अगर अब आप सोचें कि अगर इसी तरह मेरी टीम लोगों को जब वो लेकर आते थे और मैं कितनी प्रेजेंटेशन दे सकता था, मैंने उस टाइम पे की, मैंने इतनी प्रैक्टिस की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ लोग ज्वाइन करते थे, कुछ लोग वापस जाते थे, कुछ कंज्यूमर बन जाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा था उस टाइम पे? मेरा गला मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। एक दफा एक ट्रेनिंग में, बल्कि ट्रेनिंग में नहीं, एक TSIP के सफर में, जो शुरुआत में नेपाल में गनी साहब की वाइफ भाभी हमारे साथ थी, तो मुझे बोलते हैं कि मुजाहिद ये तो बड़ा मुश्किल वाला बिजनेस है, तुम इसको कैसे करते हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ भाभी? तो मुझे बोलते हैं कि अक्सर जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया तो इसमें गनी साहब का अक्सर गला खराब होता था, और मैं है ना पता नहीं क्या क्या टोटके करके उनके गले को ठीक करती, वो फिर उनको कल फिर एक सेशन देना पड़ता था, फिर एक सेशन देना पड़ता था। यकीन करें सेम चीज अब मेरे साथ होना शुरू हो गई थी कि मैं हर 6 महीने में मेरे टॉन्सल्स, मेरे गला इतना बढ़ जाते थे कि मैं जाके 4-4 ग्राम एक टाइम पे 2-2 ग्राम के रोसोफिन के डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। इतना मेरे स्वेलिंग होती थी या मेरा इतना सीवियर हो जाता था, और ये हर 6 महीने ये रिपीट हो रहा था। ओके, तो देखिए इन सब चीजों का आप लोग पॉजिटिव लें कि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई अब डेली आप लोगों की टीम के साथ मैं डेली आप लोगों के सामने ही बात करता हूं, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा यार सेम कहानी है ना, सेम ही जुलेखा की एक ही कहानी है। अगर डॉक्टर आ रहा है उसको भी जुलेखा की कहानी सुनानी है, लेबर आ रहा है उसको भी जुलेखा की कहानी सुनानी है, जनाब आपका रिश्तेदार आ रहा है, अब आप मुझे बताएं कि इसमें डिफरेंट क्या है? तो वो बोलते थे हाँ सर इसमें डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जब डिफरेंट कुछ भी नहीं है तो कल से आप तुम शुरू करो। तो देखिए इसी किताब में नेटवर्क बिजनेस में जब ट्रेनिंग की बात आती है, जब ट्रेनिंग की बात आती है तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप अपनी टीम को 1-to-1 ट्रेन करें। आप उसको बोल रहे हैं कि भाई मैं पहले आपको ये ट्रेनिंग 1-to-1 दूंगा। जैसे उस दिन गनी साहब ने बॉम्ब मीटिंग हमें समझाई, मेरे भी चैनल के ऊपर बॉम्ब मीटिंग है सेम, आप जाएं उस बॉम्ब मीटिंग को देखें। मैं सेम गनी साहब को कॉपी करता हूं, एक लफ्ज ना इधर ना उधर। 19 साल से सेम बॉम्ब मीटिंग को मैं कॉपी कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। तो उसके बाद जब एक दफा 2 दफा जब मैं अपने मेंबर को ट्रेनिंग देता, मैंने कहा यार देखो बॉम्ब मीटिंग ऐसी करती है, अब तुम मुझे सुनाओ। तो 1-2 दफा वो मुझे सुनाता था। फिर उसके बाद मैं उसको बोलता था अच्छा अब क्या करेंगे, कल तुम अपने एक बंदे को बुलाओ, देखो मैं बॉम्ब मीटिंग कैसे उसके साथ करता हूँ। फिर वो अपने बंदे को बुलाता था, मैं उसके बंदे को बॉम्ब मीटिंग देता था, वो खुश हो जाता था। मुझे कहता सर ये तो बड़ी आसान काम है। मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम पे जब बंदा लेकर आओगे मैं बैठूंगा और तुमने बॉम्ब मीटिंग करनी है। डॉक्टर साहब ये पूरी बातें आप लोगों को मैं क्यों सुना रहा हूँ, इसके पीछे मेरा एक मकसद है। आज अलैन या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी टीम है जो कहीं पे भी है, मुझे किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब ऑफिस में जाता हूं तो मेरे 10-12 लीडर्स नहीं बोल रहा, 10-12 जो मेरे नेटवर्कर के लोग हैं वो अपने बंदे को खुद बुलाकर कॉफी उनके सामने रखकर, उनके सामने बैठकर और उनको समझाकर, उनको मेंबर बनाकर या उनको प्रोडक्ट देकर वो खुद उनको घर भेज देते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? नहीं बिल्कुल इसी को तो डुप्लीकेशन कहते हैं ना, इसी को तो डुप्लीकेशन कहते हैं। आज का जो ये टॉपिक है ना, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है, देखिए अब आपने किसी जो अकाउंटेबिलिटी हम बोल रहे हैं, या किसी को अगर आप वक्ती तौर पर किसी के मातहत रहकर, मातहत का मतलब ये नहीं है कि है ना वो बॉस वाला, आप किसी के साथ जुड़ तो जाए ना। आप देखें, आप नेचर में जाके देखें, जो कोई भी जानवर है वो पैदा होकर माँ के साथ रहता है। शेर का बच्चा अपने शेर के साथ रहेगा तो वो शिकार करना सीखेगा ना, वो सर्वाइव करना सीखेगा। डॉक्टर साहब हम लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन इन छोटी मोटी इन बातों को बहुत लेट समझते हैं। अभी तक मैं ये बातें अक्सर मैं ग्रुप में भी जो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसमें भी बोल रहा हूँ कि भाई बॉम्ब मीटिंग नेक्स्ट कौन देगा, आप यकीन करें सब गायब हो जाते। लास्ट टाइम पे मैंने एक टॉपिक को शेयर किया, मैंने कहा यार इसी को सेम अपने अल्फाज में बयान करके दे दें,
सर फिर ना आंखों में रोशनी रही सर चिरागों में तेल भी खत्म हो गया। ओके, तो अच्छा, अब ये सारी बातें मैं फिर आप लोगों के साथ क्यों कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ रहकर हमारे सामने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कहाँ पे करेंगे? देखिए, हमारा बिजनेस प्रैक्टिकल का बिजनेस है। प्रैक्टिकल का ये मतलब है कि बाहर जाकर आपको बड़ा टफ टाइम मिलेगा, उससे अच्छा है वो ही जो प्रैक्टिस है वो मेरे ऊपर कर लें। डॉक्टर साहब, मैं एक नर्स को जानता था, और एक दिन वो जो नर्स थी वो एक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की बड़ी काबिल नर्स थी। उसका स्पेशलिटी ये था, आपको पता है कि बच्चों की जब जो बर्थ हो जाती है उसके बाद अगर उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उनकी रगें नहीं मिलती ना, तो वो जो कैनोला पास करते हैं तो उसके लिए बड़ी एक्सपीरियंस किस्म नर्सेज होती हैं। तो वो बड़ी एक्सपर्ट थी, क्योंकि वो जैसे ही कैनोला डालती थी उसको वो रग मिल जाती थी। ये बात मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो मैंने नर्स से पूछा, मैंने कहा यार तुमने ये जो सी प्रोफेक्शन है ना तुम्हारे अंदर, ये जो तुम है ना इंजेक्शन लगाते हो, ये तुमने कहाँ से सीखा? तो मुझे बोलते हैं कि लाजमी बात है, लोगों के ऊपर प्रैक्टिस कर करके मैंने सीखा। मैंने कहा अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि शायद तुमने ये अपने हाथों में ये सुइयां घुसा घुसा के शायद ये जो हुनर है। तो वहां से मुझे क्या समझ में आया कि देखिए जी, आज अगर हम दूसरों के ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे ऊपर प्रैक्टिस करें ना। ये 2-4 लोगों को अपने सामने बिठाएं जी, आज मैं बॉम्ब मीटिंग में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जरा देखें कि मैं कैसी हूँ इसमें। तो अगर आप लोगों को 1 से 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, फिर उसके बाद तो गाड़ी चल पड़ेगी ना। आखिर में मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आखिर में समझता हूँ कि शायद इस कहानी से इन लोगों के दिल में मेरी ये बात घुस जाए जो मैं अब करने वाला हूँ। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बुत तराश था और जनाब वो बड़ा माहिर था। तो एक दिन वो एक लोगों के मजमे में जाकर, चौक के ऊपर जाकर उसने एक बड़ा सा पत्थर रखा और लोग बोलते हैं कि आज आप क्या बनाओगे? वो कहते हैं कि ये मैं आज आप लोगों को शेर बना के दिखाऊंगा। तो उसने अपनी हथौड़ा और छेनी को पकड़ा और जनाब उस पत्थर को तराशना शुरू कर दिया और उसमें से बड़ा जबरदस्त किस्म का शेर जो है ना वो बाहर आ गया। तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई और बड़े अप्रिशिएट किया, कहते हैं वाह क्या शेर तुमने बना दिया। तो जो मुसव्विर था, बुतराज था, वो हंस रहा था। वो लोगों को बोलता है कि देखिए, ये शेर मैंने नहीं बनाया, ये शेर तो इस पत्थर के अंदर था। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर से थोड़ी इजाफी जो पत्थर या कचरा या जो भी धूल मिट्टी थी मैंने उसको हटाया है। आई डोंट नो, समझ गई। मैं समझ गई बात। ये बहुत ही गहरी बात है कि इंसान के अंदर वो गुर मौजूद होता है, उसकी नशोनुमा करनी होती है। बस बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप लोग जो हमारे साथ हैं, हम और कुछ भी नहीं कर रहे, हमने आपको तराशना और खराशना है। कामयाबी अंदर है, डायमंड अंदर है, लीडरशिप अंदर है। तो अगर आज वो किसी के मातहती में या किसी के साथ क्या बोलते हैं, किसी के साथ रहकर कोई एक गुरु बनाकर या को फॉलो करके वो क्या करता है, वो आपके अंदर से आपका वो शेर निकाल देता है, वो आपके अंदर की लीडरशिप को चमका देता है। तो गनी साहब से आज का जितना भी टॉपिक था उसके ऊपर अगर हम जितनी भी बात करें, इसे खैर वसी टॉपिक है, तो खुद को किसी के यानी कि मातहती में या जो हम बोलते हैं गुरु या लीडर, जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करें, देखिए वो कोई नहीं बोलता कि भाई मैं लीडर हूँ, मैं गुरु हूँ। लेकिन जब आप उनसे सीखते हैं तो आप उनको वो वर्ड दे देते हैं कि भाई ये तो वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी को सिखाया या समझाया या मुझे उस लेवल पे लेकर गया। जी बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर अ ग्रेट शेयरिंग। और मैं समझती हूँ कि अब हमें मौजू भी याद रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं। और लेकिन अब ये होमवर्क ये है कि आप जाके आज सोने से पहले अपने ये सर्टिफिकेट्स लिखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में हम शेयरिंग लेंगे कि आज आपने उस दिन क्या लिखा था, क्या गोल सेटिंग की थी, और करना है इसको को कल टालना नहीं है, आज ही करना है। और इसी तरह फिर जो प्रेजेंटेशन की बात की मुजाहिद ने कि हम एक दूसरे को बताएं, बॉम्ब एक दूसरे को देने की कोशिश करें, वो आपस में जब भी आप लोग बैठे 2-3 लोग, जब भी आप ऑफिस जाएं या घर पे कोई मीटिंग करें तो एक दूसरे के ऊपर करें। आप तो झिझक जब निकलेगी तो आप 10 लोगों से बात कर सकेंगे। अब क्या होता है कि जिसको भी बोलो मैं आप तैयार नहीं हूँ, अभी मेरे पास मटीरियल नहीं है। अरे भाई, जो आप बोल रहे हैं वही मटीरियल है, जो आप सुन चुके हैं वही मटीरियल है, उसको उसी तरतीब से देना जिस तरतीब से सुना है। और यही फिर जी इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी आज तक किसी ने, मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं पूछा कि ये बॉम्ब मीटिंग होती क्या है, कैसे होती है, नहीं पूछा। तो लोगों के माइंड में क्या है कि मैं कहीं से बॉम्ब मीटिंग बनाकर या बना के दिखाऊंगी या बताऊंगी तो शायद उसमें कोई गलती हो सकती है। नहीं, पहले आप पूछें कि बॉम्ब मीटिंग होती क्या है। हमें पहले आप लोगों को सिखाना है कि ये बॉम्ब मीटिंग है। वो सीखने के बाद आप हमारे सामने प्रैक्टिस करेंगी या करेंगे तो इंशाल्लाह मामला सेट होना शुरू हो जाएगा। बॉम्ब मीटिंग गनी साहब हैं या डॉक्टर आसमा साहिबा की तो ज्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर है। बॉम्ब मीटिंग अता साहब से हम ले सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ कोशिश कर सकता हूं। तो हमें बॉम्ब मीटिंग की तरफ लाजमी जाना होगा। ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अब आप मुझे बताएं कि एक जिस्म बगैर रीढ़ की हड्डी के कैसे नजर आएगा?
जी डॉक्टर नहीं, बिल्कुल सही। ये जो जैसे अभी हम ये चैप्टर खत्म करेंगे ना सर्टिफिकेशन का, तो फिर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग की रूट क्या है और इसको कितना लंबा होना चाहिए, क्या इसमें नहीं बोलना चाहिए और किससे किस तरह से टाइम लेना चाहिए, किस तरह आपको अपनी इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। मतलब आपको गिर के बात नहीं करनी है, आपको क्या आपकी कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि आपको ये नहीं करना है कि आप पीछे पीछे भाग रहे हैं कि आज मुझे टाइम दे दो, मुझे बात करना है। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ सीखने वाली है। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर विल हैव सेपरेट सेशन ऑन बॉम्ब, जिसमें हम लोग इन सीनियर से सीखेंगे और फिर उसी में हम कहेंगे कि भाई चलो अब तुम में से कोई एक उठ के हमें बताए, रिपीट करे वो जो कुछ हमने सुना है। तो दैट विल बी अ गुड लर्निंग कर्व। थैंक यू वेरी मच फॉर अ ग्रेट शेयरिंग मुजाहिद। बहुत बर्निंग टॉपिक है और ये की है, दिस इज द की टू स्टार्ट। यानी आप इग्निशन के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते ना, गियर वन में जाएगी नहीं जब तक आपको बम नहीं आएगा। तो ये इंशाल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि हम जो कुछ सीख रहे हैं हमारे दिमागों में रहे, इसको हम रिपीट भी करें और घर पे मुतालिया भी करें और इन किताबों को खुद पढ़ेंगे। मैं पहले भी मैं ये बात कह चुकी हूँ कि किताबें सबके पास होनी चाहिए। हमने ये पढ़ने का सिलसिला इसलिए निकाला था कि कॉन्सेंट्रेटेड बात हो जाती है। जब आप खुद बैठ के पढ़ते हैं ना, टालते हैं, ये कर लें पहले वो कर लें, आज आधा पढ़ लिया कल पूरा छोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है। एक जगह जब बैठ के कंबाइंड स्टडी होती है तो उसका इफेक्ट हमेशा अच्छा होता है। तो ये सिर्फ इसके पीछे एक फोकस था और उसमें हम खासे हद तक कामयाब भी हैं। लेकिन अभी भी परेशानी ये है कि बहुत सारे लोगों के पास किताबें नहीं है और जिनके पास किताबें हैं वो आ भी नहीं रहे मीटिंग में। मेरे इस ग्रुप में 90 से ज्यादा लोग हैं और आप यकीन कीजिए इस वक्त गिनती के 10-15 होंगे। तो ये है बात, क्वालिटी ऑफ पीपल बनाना भी मुश्किल है, बुलाना भी मुश्किल है, लेकिन हमें इन चीज़ों को अट्रैक्टिव भी बनाना है और देर पा भी बनाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग।